نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل نہ دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور روح دے مطابق دلوں یہ عمل کرنے والا بندہ بنائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا اور انہیں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ساڑے دلان دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو عثمان حیری رحمتہ اللہ علیہ جنہاں دا نفحات الانس وچوں ذکر کرائیں کچھ۔ قرآن حکیم دی جڑی آیت کریمہ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ رب نے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں کہ میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اس آیت پاک چ اپنے دوستاں دی اللہ والے دی شان بیان کیتی ہے کہ اے وہ لوگ نے جنہاں دنیا چ کسی طرح کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت چ کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ نا میرے دوستوں نے دوستی دا حق ادا کیتا، نفس و شیطان دنیا ما سوا اللہ اور انہوں نے بنائے افلاطونی تمام پروگراماں چو قلباً ہمیشہ لئے الگ ہو گئے اور اس طرح الگ ہوئے ایدہ منہ موڑے کہ کوشش بھی کرنا تے ما سوا اللہ دا انہوں نے خیال نہیں آندا، اور اپنے قلب و دماغ نو ما سوا اللہ دی علیہ تو پاک اور خالی کر کے میرے دوستاں دی خدمت حاضر ہوئے جڑے صحیح القیدہ سچے ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر علماء و مشائخ نے جڑے میرے دوست نے انہوں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن سنت فقہ اور تصوف دا علم حاصل کیتا دی روح دے مطابق تے قلب عمل کیتا اور انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کیتا اپنے پیر و مرشد کو نوری جاگ حاصل کیتا اپنے دل چرف اللہ چنبے دی بوٹی لوائی اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا اور انہوں دی زیر نگرانی مسنون ریاضت مجاہدات اور مراقبات کیتے اور قرب و ولایت دی نعمتیں حاصل کیتی ہیں کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکا ہے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے اور قرآن کریم اللہ سونے دی آخری کتاب ہے اور یہ آخری اللہ دا پیغام ہے، قابل عمل ہے، نتیجہ خیز ہے، نفع بخش ہے، جی دے وچ ہر طرح دی ظاہری بات نہیں، انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی اللہ حاضر کا زندگی دی ہر شعبے دی ہر رہنمائی موجود ہے۔
جڑا سچا مسلمان ہے، سچا مومن ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی وچ ہی ظاہری بات نہیں سفر کردا اور یہ مطابق زندگی گزاردا۔ لیکن جڑے اللہ رسول دے دشمن نے، انسانیت دے دشمن نے، وہ قرآن و سنت تو منہ موڑ لیندے۔ شیطان اسی واسطے کوشش کردا کہ لوکاں نوں قرآن و سنت تو دور کیتا جائے، اور نفس پرست ہے جڑے شیطان دے پجاری دے پیچھے لگ کے اپنے دو جہان برباد کر لیندے نے۔ لیکن سچے اللہ والے قرآن و سنت تے ہی عمل کرتے ہیں، اور یہی اللہ سونے دا سچا پروگرام ہے۔ اور یہ عمل کر کے انسان بے ضرر اور نفع بخش بنتا ہے، کیونکہ اسلامی علم تصوف کا مقصد ہی اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے۔ علم تصوف دا مقصود ہی ہے کہ انسان جڑا ماسوا اللہ تو قلباً منہ موڑ جائے اور قلباً ذات مولا جی ڈب کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، اور زندگی جڑی ہے وہ مرضی مولا کے مطابق گزارے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے، اپنے اور دوسرے دے معاملات سب اللہ سونے دے سپرد کر دے۔ اور ماسوا اللہ تو صاف ہون والا نا ہی صوفی ہے، تے جڑا بھی سچے دلوں منہ موڑ لیندہ ہے پھر وہ بے ضرر اور نفع بخش انسان بندا ہے، اور مجاہد صوفی بندا ہے کہ اپنے نفس نال بھی جہاد اکبر کردا ہے، شیطانی قوتاں نال بھی جہاد کردا ہے، اور جڑے شیطان دے بنائے آستان نے انہوں تباہ و برباد کردا ہے۔ انہاں دے بنائے جننے بھی افکار و نظریات ہے اور انسانیت کچھ غیر فطری نظام ہے، انہوں نے ختم کر دی، دن رات کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کر کے قلبی دوام قلبی ذکر حضور نہ اپنے اندر نورانی کر دے، اور اللہ سونے طرف ودہ رہتا ہے۔ اندی روح جدو یہ اندر نورانی ہوندا ہر ظلماتی لہر جلدی ہے، اندروں جل جاندی ہے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ فریکوینسی دے نال رابطہ کرنے کی کوشش کردیاں رہندیاں نے۔ یہ ویوز ہر ویلے پھٹتے رہندے نے اندروں۔ لیکن سچے اللہ والے جڑے نے وہ اپنے اندر نورانی کر دے، پھر روح انہوں دی اس خاکی عنصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کردے ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کر دی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑے دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جڑا آپ سنے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، تے جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے چرخے نیلی فام سے منزل، تیری ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کاروان تو ہے۔ اللہ سونا چکے کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر اور انسان دی ہر لہر دی حقیقت ہے، تے انسان دی حقیقت چکے اللہ دی پاک ذات ہے، تے اپنی حقیقت تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے۔ چونکہ سچے صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سچے اللہ والے نے ماسوا اللہ دے پروگراموں تو کل ہی منہ موڑ لیا، گمراہ فرقیاں تو دو نمبر غیر شرع بابیاں تو منہ موڑ کے انہاں دے پروگراموں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نوں اپنایا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیتا، کیونکہ انسانی نفس امارہ جڑا بہت بڑا شیطان فرعون نمرود ابو جہل یزید ہلاکو اور چنگیز ہے، جب تک مزکی نہیں ہوندا، پاک نہیں ہوندا، مطمئنہ نہیں ہوندا، فنا نہیں ہوندا، کدے بھی فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی، اور قلب ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نہیں نیتدا، راہ مولا دا مسافر نہیں بندا، تلاش مولا چ نہیں لگدا،
کہ نہ ہی حق الیقین دا کمال حاصل ہو سکتا، فلاں فی ذکر دا کمال حاصل ہو سکتا، سلطان الاذکار دا کمال حاصل ہو سکتا۔ تو سچے اللہ والے نے نفس و شیطان دنیا چو اور انہاں دے پجاری اور ماسوا اللہ تو قلباً ہمیشہ لیے نکل جاندے نے اور قلباً ذات مولا جی ڈبے رہندے نے، اور اللہ سونا انہوں نے پھر اپنے دید دی نعمت عطا فرماندا۔ اے اللہ والے جنہاں دے بارے رب سو نے فرمایا کہ نہ دنیا کوئی کس طرح دا خوف ہوئے گا اور نہ آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا، اور اس گل وچ کوئی شک نہیں کسی بھی طرح دے۔ اور یہ اللہ والیاں دے وچوں ایک اللہ والے حضرت عثمان حیری رحمتہ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمتہ اللہ علیہ آپ مرید سے گئے، حضرت ابو حفص حداد، حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمتہ اللہ علیہ دی صحبت رہ کے بھی انہوں کو اخذ فیض کیتا انہوں نے۔ تو لوگوں نے حضرت ابو عثمان حیری رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جوان مرد کیڑا ہے، کون ہے جوان مرد؟ یہ جوان مرد کون ہوندا ہے؟ تو حضرت ابو عثمان حیری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ لوگ نے جڑے خود نو نہ دیکھنا، اللہ یعنی نہ اپنے آپ طرف نگاہ جاوے نہ ماسوا اللہ طرف، قلباً صرف ذات مولا دی طرف ہی متوجہ رہن ہر ویلے۔ پھر آپ فرماندے نے تے اللہ سونے دے نال ملن دا اشتیاق محبت دی کھلی ہے، یعنی ظاہری نشانیاں اور دے لوازمات وچوں ہیں۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کسی بھی حکم دے وچ تہاون یعنی سستی اور لاپرواہی کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ سستی کرن والا حکم دین والے نو پوری طرح نہیں پہچاندا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حکم دین والے دی عظمت اور بڑائی اور اپنی حقارت اور کمزوری نو پیش نظر رکھے گا، مجال نہیں کہ وہ امر دے حکم چ سستی یا لاپرواہی کرے۔ یعنی آپ دسنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت دے عمل دے اندر لاپرواہیاں وہی کردا ہے، خواہشات نفسانی دے اتے عمل وہی کردا ہے جڑا اللہ سونے نو صحیح طرح پہچاندا نہیں، اللہ سونے دے حکماں نو پہچاندا نہیں، اس واسطے قرآن و سنت دے اتے روح دے مطابق صحیح طرح عمل نہیں کردا۔ یہ کردا ہے تتر کھمبا جا کدے کر لیا کدے نہ کر لیا، کدے نماز پڑھ لی کدے چھڈ لی، سچ بھی بول لیا جھوٹ بھی بول لیا، دھوکے دگے فراڈ دے پاسے بھی چلے گئے، نیکی دے کام بھی کردے رہے۔ یہ سارا منافقانہ طرز عمل پیدا ہی ادو ہوندا ہے جدو انسان صحیح معنی چ اللہ سونے نو پہچاندا نہیں، اللہ سونے دی شان و عظمت نو جاندا نہیں، اللہ سونے دی قدر نہیں کردا صحیح معنی چ، اس واسطے دے حکمت صحیح معنی چ عمل نہیں کردا۔ اس واسطے عرفان الہی فرض ہے، تزکیہ نفس تصفیہ قلب جڑا ہے فرض ہے، دوام قلبی ذکر و حضور فرض ہے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمتہ اللہ علیہ تعلیمات اور جی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے یا کسانوں چاہیے کہ اللہ سونے میں پہچانی ہے، کیونکہ اللہ سونے میں پہچانا گے تو ماسوا اللہ دی پہچان ہو جائے گی۔ تو جب خلق دی نفس و خلق دی پہچان ہوگی تو انسان خود ہی خود نفس و خلق نو چھڑ دے گا، اللہ دی تلوار نہ نفس دی ہر خواہش نو ذبح کر دے گا، کیونکہ خواہشات نفسانی ہی اس رات سب تو بڑا روڑا ہے۔ تو جب تک خواہشات نفسانی جو انسان نہیں نکلتا اور ہر عمل مرضی مولا دے مطابق نہیں کرتا، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق نہیں کرتا، یعنی قرآن و سنت دے مطابق نہیں کرتا،
کدے بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا. اور نہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا. تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما توبۃ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما. نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڑھے دن موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.